आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात और उससे भी आगे तमाम की खलीजी रियासतें, बिलखुसूस मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और उससे भी आगे तमाम यूरोपीय रियासतें, बिलखुसूस फ्रांस, इटली, स्वीडन और उससे भी आगे रियासतें मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और उससे भी आगे जहाँ जहाँ जो भी नाज़रीन कराम मुझे और जनाब मोहतरम फुरकान अत्तारी भाई को जिस भी तरह से देख रहे हैं, उन सब नाज़रीन कराम को इंतहाई अदब, खुलूस और एहतराम के साथ अब्दुल्ला बिन सलमान का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, शब मग़फ़रत के नाम से आज का हमारा शो जो कि हमने वादा किया था कि लाएंगे और आ चुका है। इस शो को ख़ुसूसी निस्बत हासिल है शब बरात के हवाले से। शब बरात बड़ी ही रहमतों और बरकतों वाली रात। हुज़ूर सैयद अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान का रोज़ा रखा करते थे। तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये बड़ी ही रहमत और बरकतों वाला महीना है, तो इसलिए आप 15 शाबान का रोज़ा रखा करते थे। 15 शाबान को ख़ुसूसी निस्बत हासिल है निस्फ़ शाबान यानी कि 15 शाबान को शब बरात के हवाले से, जिसके बारे में मुकम्मल बयान तो आपको फुरकान अत्तारी भाई करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको देना था वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो बग़ैर किसी देरी के बढ़ते हैं जनाब मोहतरम फुरकान अत्तारी भाई की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम आशिकान रसूल को आज की अहम रात के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश की जाएंगी, तवज्जो के साथ समात फरमाएँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात अहादीस मुबारका में वारिद हुए। इसका एक हदीस पाक हम समात करेंगे। इसका मफ़हूम है, जिसने मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना है। अगर हम अपनी रूटीन बना लें, हर नमाज के बाद कम अज़ कम 10 मरतबा दुरूद पाक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खज़रा का सुनहरी जालियों का तसव्वुर करते हुए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 5 नमाज़ें मुकम्मल होने के साथ साथ हमारा ये वजीफ़ा 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला इंशाअल्लाह मुकम्मल भी हो जाएगा। और इसकी कितनी बड़ी बरकत है, और ये सबसे बड़ी बरकत है एक उम्मती के लिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत उससे मुसाफ़हा फरमाएंगे। इससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़हा फरमाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह की रहमत से उसका बेड़ा इंशाअल्लाह पार होगा। अभी भी हुसूल बरकत के लिए हम मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। आज शब बरात यानी छुटकारा पाने की रात है, जहन्नम से छुटकारा पाने की रात। आइए इस रात की अहमियत के हवाले से हदीस पाक समात करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? आइए समात करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है, यानी भलाई के दरवाज़े 4 रातों में खोल देता है। इन 4 रातों में से कौन कौन सी रातें हैं? आइए नंबर 1 समात करते हैं, बकर ईद की रात यानी बड़ी ईद की रात। नंबर 2 ईद उल फितर की रात। और नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं, यानी कि निस्फ़ शाबान 15 शाबान शब बरात। और नंबर 4 पे नाजरीन अरफे की रात यानी 8 और 9 ज़िलहिज्जा की दरमियानी रात अज़ान फजर तक। ये 4 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ख़ुसूसी तौर पर भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। तो प्यारे प्यारे नाजरीन, 15 शाबान अल मुअज़्ज़म की रात यानी 15वीं रात, आज की रात कितनी ही नाजुक है। ना जाने किसकी किस्मत में क्या लिख लिया जाए। बाज़ औक़ात बंदा गफलत में पड़ा होता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो चुका होता है। गुनियत तालिबीन एक किताब है, इसमें
लिखा है बहुत से कफन धुलकर तैयार हो चुके होते हैं, धुलकर बिल्कुल तैयार पड़े होते हैं, मगर कफन पहनने वाले बाजारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खुदी हुई तैयार होती हैं, मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। इसी तरह बाज़ लोग हंस रहे होते हैं, हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम कंप्लीट होने वाला होता है, मगर साथ ही उनके मालिकान की ज़िंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अभी हमने जो गुनीतुत तालिबीन किताब के हवाले से कुछ नसीहत आमोज़ बातें सुनी, उसकी मज़ीद उसके हवाले से सुनते हैं। हमने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, कई मकानात की तामीरात चल रही होती हैं या मुकम्मल हो चुकी होती हैं, मगर उसमें रहने वाले लोग जो होते हैं, जिन्होंने वहाँ शिफ्ट होना होता है, वो उस मकान में शिफ्ट होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। इसी तरह हो सकता है कि हमारे कफन भी बाज़ार में आ चुके हों, मार्केट में हमारे कफन भी आ चुके हों, जो हमें कफन दिया जाएगा वो मार्केट में आ चुका हो, हमारे करीब मार्केट में हमारा कफन भी शायद मौजूद हो। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत से कबल हमें मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। ना जाने कब हमारी सांस की माला टूट जाए और हम अल्लाह ताला को राज़ी किए बगैर दुनिया से चले जाएं। आज की रात को गनीमत जानते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए, खूब रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। आइए मज़ीद इस रात की अहमियत के हवाले से हदीस पाक समाअत करते हैं। हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हुज़ूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबरील अमीन अलैहिस्सलाम आए और कहा, शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। बनी कल्ब की बकरियों के बराबर अगर किसी गुनाह होंगे तो उससे भी मग़फ़िरत माफ़ कर देता है अल्लाह पाक। कितनी बड़ी फजीलत है इस रात। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस रात भी मुआफ़ नहीं फरमाता। वो कौन कौन से हैं? आइए हदीस पाक का अगला जो स्टेप है वो सुनते हैं। काफिर हैं इसमें शामिल, और अदावत वाले, यानी जो दुश्मनी रखते हैं, नफ़रत रखते हैं अपने दिलों में बिला किसी वजह के, और रिश्ता काटने वाले, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, ताल्लुक़ अपने रिश्तेदारों से, महल्लेदारों से ख़त्म कर डालते हैं, और कपड़ा लटकाने वाला भी शामिल है इसमें, और इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी करने वाला भी इसमें शामिल है, और शराब के आदि की तरफ अल्लाह ताला इस रात में भी नज़र रहमत नहीं फरमाता। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने हदीस पाक में सुना कि जिन लोगों की इस रात भी बख्शिश नहीं होगी, उसमें काफिर, वो तो कुफर की हालत में जो मरा या काफिर रहा दुनिया में, कुफर की हालत में मरा, यकीनन वो तो किसी सूरत में बख्शा नहीं जाता। इसी तरह अदावत वाले जो बिला वजह आपस में दुश्मनी रखते हैं, दिल में नफ़रत पाल लेते हैं, बुग़्ज़ पाल लेते हैं, इस रात उन लोगों की भी बख्शिश नहीं होती। आइए हम अपने आप का मुहासबा करें, गौर करें, अपना हिसाब लगाएं, क्या हम ऐसे लोगों में तो नहीं शामिल जो अपने दिल में अपने रिश्तेदारों की, अपने हमसायों की, अपने महल्लेदारों की बिला वजह ही नफ़रत रखते हैं, बुग़्ज़ पाला हुआ है। तो अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला की बारगाह में भी तौबा करें और आज की रात अपने रब को मनाने की कोशिश करें। इसी तरह कपड़ा लटकाने वाले के मतलब इस हदीस पाक में आया, तो इसकी शरह में लिखते हैं उलमा कराम, कपड़ा लटकाने से क्या मुराद है? अभी हदीस पाक इंशाल्लाह इसकी तशरीह एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह बयान की जाएगी। इससे मुराद ये है, कपड़ा लटकाने वाला का जो बयान इस हदीस पाक में आया, इससे मुराद वो लोग हैं जो तकब्बुर के साथ, उनके अंदर तकब्बुर हो के साथ टखनों के नीचे तहबंद अगर पहनी हुई हो, या पजामा या लंबा कुर्ता वगैरह लटकाते हैं तकब्बुर की वजह से। करोड़ों हम्बलियों का अजीम पेशवा इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से
جو روایت نقل کی ہے حدیث پاک نقل کی ہے اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے جو اس رات میں نہیں بخشا جائے گا. قتل کرنے والا. جی جی بالکل قتل کرنے اس والا. معاملے میں اگر آپ کی اجازت ہو ایک حدیث بیان کرتا چلو ساتھ ساتھ ہی برکت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا ناحق قتل کیا. اللہ. اور جس نے ایک انسان کو بچایا یعنی کہ ناحق قتل ہونے سے اور ایک انسان کو حفاظت فرمائی تو اس نے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائی, پوری انسانیت کو بچایا. کیا بات. اسی طرح حدیث پاک جو بھی ہم نے سنی اس میں آیا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی اس رات نہیں بخشا جاتا. تو آپ غور کریں انٹرنیشنل سطح پر اس بات کو دیکھ لیں کہ والدین کی نافرمانی کا کیا انداز ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے. کیا ہے نا بچے اولاد اپنی والدین کی نافرمانی کا بازار کس طرح گرم کیے ہوئے ہیں. تو نوجوانوں سے بالخصوص ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کہ اپنے والدین کو راضی کر لیجیے. آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے نہ جانے آئندہ سال ہمیں 15 شعبان مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی. اور یہ جو آج رات گزر رہی ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ مکمل اسے پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے. ابھی جو لمحات ہمیں ملے ہوئے ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے والدین کو ہم راضی کر لیں, ان کا جو دل خوش کر لیں, ان کے جو حقوق ہم نے آج تک تلف کیے ہیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جو انداز اپناتے ہیں بڑا عجیب و غریب انداز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہر معاملے میں بے برکتی ہوتی ہے. ہم دعا کروانے کے لیے مختلف پیروں کے پاس, بزرگوں کے پاس, علماء کرام کے پاس جاتے ہیں لیکن حدیث پاک میں آیا والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہمارے والدین ہی ہمارے لیے جو موجود ہیں گھر میں پیر کی شکل میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی شکل میں ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں. ہم ان سے دعا نہیں کرواتے, ہم تعویذات کے پیچھے جاتے ہیں. تعویذات لینا اگرچہ جائز ہیں لیکن جو ہمارے گھر میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوں, ریکویسٹ کریں, اپنی والدہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں, اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں کہ میں یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے گا. تو اسی طرح آج والدین کی ہم جو خدمت کے حوالے سے بالخصوص ان کو نہ کھانے پینے اور دیگر معاملات کپڑے نہ سلا کر دینے کے حوالے سے ہمارا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں, دینی بھی چاہیے, ہم پر حق بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا بھی ہمیں ذہن رکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے, دعا لینی چاہیے. آج ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 2 والدین نے مل کر اگر ان کے 10 بچے ہیں یا 12 بچے ہیں یا 8 بچے ہیں, 2 والدین نے مل کر انہیں 8, 10 یا 12 بچوں کو پال لیا. لیکن افسوس آج ہم 8, 10 یا 12 بہن بھائی ہو کے 2 والدین کو نہیں پال سکتے, یعنی ان کی خدمت نہیں کر سکتے, ان کے کھانے پینے کے معاملات کو ہم نہیں دیکھ پاتے, ہم اس سے جی چراتے ہیں, ہم بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بھی بچائے. اگر ہم والدین کی نافرمانیاں کر چکے ہیں اس سے بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی رات کی ہمیں برکات سے مالا مال فرمائے, اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور کل 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی جناب محترم فرقان اتاری بھائی نے. تو جلدی سے شروع کرتے ہیں قاری آن لائن کا سیگمنٹ. قاری آن لائن میں خوش آمدید. اور قاری آن لائن میں فرقان بھائی سے میرا پہلا سوال ہے. فرقان بھائی یہ کوشچن بہت ہی گردش کر رہا ہے اور کافی لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ شب برات کے لیے کوئی وظیفہ بتا, کوئی بہترین سا وظیفہ. اللہ, سب سے بڑا وظیفہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نا 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی نا نیت کر لیں آج سے. انسان کے لیے, مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے. اور جس طرح روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں ملتا ہے اس رات روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو اگلا نیکسٹ ایئر ہمارا شروع ہو رہا ہے جس میں نا پورے سال کا بھی اس رات میں جو بجٹ لکھا جاتا ہے, اپنا کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے, کس نے پیدا ہونا ہے, کس نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو اس کی ہے نا ہمارا ابتدائی دن فرسٹ ڈے جو ہو اس نامہ اعمال کا جو نیوز شروع ہو رہا ہے آج کی رات سے, تو اس میں ہمارا یہ روزہ لکھا جائے.
تو ہمیں کوشش کرنی اس رات اپنا 15ویں جو شعبان کا اس کا روزہ بھی رکھ لیا جائے. صحیح. بہت شکریہ فرقان اتاری بھائی. ناظرین کرام آج وقت ذرا کم ہے ہمارے پاس, سوالات تو اور بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں لے لیں گے. تو قاری آن لائن کا سیگمنٹ آج ایک کوسچن پہ ہی ختم ہوتا ہے. ماشاءاللہ ناظرین کرام ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید شب مغفرت میں. بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی میرے بہت ہی اچھے دوست محمد فرقان اتاری بھائی نے. اور ناظرین کرام اب بڑھتے ہیں ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف, جو کہ ہم نے آج فرقان بھائی کے لیے اسپیشل رکھی تھی, دعا فرقان اتاری بھائی کی آواز میں. اور فرقان اتاری بھائی دعا کروائیں گے اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور فرقان اتاری بھائی آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ دعا کروائیں گے اور شو کا اختتام بھی یہی کریں گے. تمام مسلمان آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس سے پہلے ایک بہت ہی دل پر چوٹ لگنے والی حقائق بھی سماعت کرتے ہیں. آج آئیے مل کر اپنے رب سے سلو بھی کرتے ہیں اور حقائق بھی سنتے ہیں. اگر یہ حقائق ہم اپنے پلے سے باندھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمیں بار بار توبہ کرنے کا ذہن ملتا رہے گا. حقائق یہ ہے, حضرت بہلول دانا بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں, فنا فی اللہ کے منصب پر فائز تھے. آپ ایک جگہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے چوک پر مارکیٹ میں واضح نصیحت فرما رہے تھے. تو وقت خلیفہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول دانا لوگوں کو جمع کیے ہوئے ہیں, ان کو واضح نصیحت فرما رہے ہیں. تو خلیفہ نے پوچھا بہلول دانا یہاں کیسے تشریف فرما ہے, آپ کھڑے ہیں کیسے, لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. تو بہت ہی پیارا اور دل پہ چوٹ لگنے والا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی ان کے رب سے سلوک کروا رہا. فرمایا کیا رزلٹ نکلا, کیا نتیجہ ملا, کیا بندوں اور رب کی سلوک ہوگی آپس میں؟ فرمایا بہلول دانا نے جواب دیا کہ رب تو مان رہا ہے, بندے نہیں مان رہے. اسی طرح کچھ دنوں بعد حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ قبرستان میں تشریف فرما ہے. خلیفہ کا گزر ہوا, دیکھا بہلول دانا قبرستان میں تشریف فرما ہے. پوچھا بہلول دانا یہاں کیسے تشریف فرما ہے آپ؟ تو جواب دیا وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ بندوں ان کے رب سے سلوک کروا رہا. فرمایا کیا رزلٹ ملا, کیا نتیجہ نکلا؟ اب سنیے جواب کیا ارشاد فرمایا کہ بندے اب مان گئے ہیں, رب نہیں مان رہے. تو پیارے پیارے عاشقان رسول, ایسا نہ ہو کہ ہم قبروں میں چلے جائیں اور ہم اپنے تمام جو کرتوت جرائم دنیا میں رہ کے کرتے رہے اس کو ہم مان لیں قبر میں جانے کے بعد, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت چیخ و پکار توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملنا. آئیے آج کی رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے سلوک کریں. آئیے دعا میں شامل ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے شب برات کی اہم ترین رات عطا فرمانے والے پروردگار, آج کی رات مالک و مولا تو اپنے بندوں کو بنی کلب کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ جہنم سے آزاد فرمائے گا, بخشش فرمائے گا. مولا آج کی رات مالک و مولا تو تیری طرف سے یہ ندا ہو رہی ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے, ہے کوئی جہنم سے آزادی پانے والا کہ اسے جہنم سے آزادی دے دی جائے, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے وسیع رزق دیا جائے.
اے مولا تیری طرف سے یہ ندا صبح صادق تک جاری رہتی ہے مولا. ہم تیری پاک بارگاہ میں اپنے گندے وجود کے لیے جو کہ سر تک پاک گناہوں سے آلودہ ہے مولا، مالک و مولا حاضر ہے مولا. ہم اب جب اپنے نامہ اعمال پر سابقہ زندگی پر مالک و مولا نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے مولا. نامہ اعمال میں مولا دور دور تک کوئی نیکی نظر نہیں آتی مولا. گناہوں سے نامہ اعمال ہمارا سیاہ ہو چکا. اے پروردگار عز و جل اگر تو ناراض ہوا مالک و مولا ہم پر نظر رحمت نہ فرمائی، ہمارے جرم نہ بخشے، ہمارے گناہوں کی بخشش نہ فرمائی، اے مالک و مولا ہم کس سے بھیک مانگیں گے مولا. ہم مولا جان بوجھ کر بھی تیری نافرمانیاں کرتے رہے، بھولے سے بھی نافرمانیاں ہوتی رہی اے مولا، لیکن مولا ہم اپنے کرتوتوں پر، اپنے مالک و مولا جران پر، اپنے گناہوں پر مولا شرمندہ ہے مولا. آج کی بخشش کی رات ہے مولا، آج مغفرت کی رات ہے مولا. ہماری خالی جھولیوں کے بھر دے مولا، مغفرت کی خیرات ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے مولا. اے پروردگار عز و جل، اے مالک و مولا، ہم مالک و مولا پروردگار لوگوں سے چھپ کر بھی گناہ کرتے رہے، لوگوں کے سامنے بھی گناہ ہوئے، دن کے اجالے میں بھی گناہ ہوئے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ ہوئے اے مولا اے پروردگار عز و جل. لیکن افسوس کہ ہم یہ گناہ کرتے وقت بالخصوص چھپ کر رات کے اندھیرے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ تو ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے. تیرے سامنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں مولا. اے پروردگار تجھ سے ہم کم ڈرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتا ہوا نہ دیکھ لے مولا. عجب بندے ہیں تیرے مولا، عجب حال ہے ہمارا اے مالک و مولا. اگر زندگی کی شام اسی طرح گناہوں میں مالک و مولا گناہ کرتے کرتے مالک و مولا زندگی کی شام ہو گئی تو مولا اور تو ناراض ہوا، اندھیری قبر میں گناہ لے کر اتر گئے، تیری نافرمانیاں لے کر اترے تو مالک و مولا سانپ بچھو آگ کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو مالک و مولا ہم کہاں بھاگ کر جائیں گے مولا. پروردگار عز و جل تو ہم سے راضی ہو جا مولا، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہونا مولا. اے پروردگار عز و جل، اے مالک و مولا ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اے مولا. ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا، تیری پاک بارگاہ میں آج مغفرت کی رات بھیک مانگ رہے ہیں مولا. ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی حتمی مغفرت فرما دے اے مولا. اے ہمارے مالک مولا ہمارے عزیز و اقربا کی حتمی مغفرت فرما دے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کی مغفرت فرما دے اے مولا. قیامت کے دن مولا ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو مولا، جب ساری مخلوق تیری پاک بارگاہ میں جمع ہوگی مولا. اے مولا ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اگر مولا ہمارا نامہ اعمال ہمارے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا ہم مالک و مولا اس طرح ساری مخلوق کا سامنا کریں گے مولا. آج لوگ ہمیں معزز سمجھتے ہیں، عبادت گزار سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں مولا، لیکن جو ہم ہیں تو جانتا ہے مولا. اگر مولا تو ناراض ہوا اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا مالک و مولا اور پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دیا گیا تو ہم اپنے کرتوت، اپنے گناہ، تیری نافرمانیاں کس طرح ساری مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے مولا. تو ستار ہے مولا، عیبوں پر پردہ فرمانے والا ہے مولا. جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالی رکھا اے مولا، ہم قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا مولا. اے
مولا پروردگار آج ہمارا ایک عیب ایک کرتوت کسی کے سامنے کھل جائے مالک و مولا ہم اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، وہ چھپاتے پھرتے ہیں مولا۔ قیامت کے دن جب انبیاء کرام بھی جمع ہوں گے مولا، مالک و مولا سارے صحابہ کرام اولیاء کرام نیک لوگ اور تیری پاک بارگاہ ہوگی تو مولا ہمارا کیا حال ہوگا مولا؟ ہمیں بے حساب بخش دینا مولا، ہمیں مجرموں کے صف میں نہ کھڑے کرنا مولا۔ آج کی رات کا واسطہ اے مولا، شب برات کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے مالک، ہم سب سے راضی ہو جا، آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے، نمازیں پڑھنے والا بنا دے، والدین کے فرما برداری کرنے والا بنا دے مولا۔ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا مولا، بہت خدمت کی ہماری، بہت پرورش کے حوالے سے محنت کی مولا، لیکن افسوس آج ہم ان کی خدمت سے جی چراتے ہیں مولا، ان کی فرما برداری سے جی چراتے ہیں مولا، بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں مولا۔ یقیناً مالک و مولا جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اگر یہی سلسلہ اپنے والدین کے ساتھ رکھا کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی کرے گی۔ پروردگار ہمیں والدین کو راضی کرنے والا بنا دے مولا، ان سے ان کا دل کی دعائیں لینے والا بنا دے مولا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے مولا۔ اے مولا کئی تیرے بندے مالک مولا ایمان رکھنے والے دنیا میں ایسے مغن ہو گئے، دین سے ایسے دور ہو گئے مالک مولا، قرآن پاک سے ایسے دور ہوئے مالک مولا، انہیں بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کس جگہ پر تشریف فرما ہے۔ اتنے مالک و مولا ہم دنیا کے معاملات میں مغن ہو گئے، غرق ہو چکے دنیا کی محبت میں۔ تیرا پاک کلام مالک و مولا زیارت کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں مولا۔ اس قرآن پاک نے تو ہماری شفاعت فرمانی ہے قیامت کے دن مولا، اس سے اتنی بے وفائی مالک و مولا ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنا دے، تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کا شہدائی بنا دے اے مالک و مولا۔ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا اے مالک و مولا، ایمان ہمارا مالک و مولا زندگی کسی لمحے میں بھی مالک و مولا ہم سے جدا نہ ہو مولا۔ مالک و مولا تمام عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مالک و مولا مساجد اہل سنت کی خیر فرما اے مالک و مولا، تمام علماء اہل سنت کی خیر فرما، امیر علیہ سنت احمد برکات اللہ علیہ کو ہماری خدری عطا فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے مولا، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے مولا، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے مولا۔ اے پروردگار عز و جل کرونا وائرس سے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے مالک و مولا، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما مالک و مولا، بار بار مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ آج کی رات مالک و مولا ہم نے یہ بھی سنا کہ حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں مولا، ہمارا بھی نام لکھتے مولا، ہمیں بھی یہ سعادتیں مل جائے مولا، ہم بھی مالک و مولا تیرے پاک گھر کی زیارت کریں، تیرے پاک گھر کا طواف کریں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کریں، سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھیں مولا۔ اے پروردگار عز و جل کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور بحق لا الہ الا اللہ محمد